خراج کی وصول یابی کا رعایا کی حفاظت اور خبر گیری میں خلل انداز نہ ہونا۔ گورنروں کے نام اپنے خط میں عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ بیت المال کے لیے مال کی وصولی گورنروں کے اولی فریضہ رعایا کی حفاظت اور خبر گیری پر اثر انداز نہ ہو، اس لیے کہ خراج وغیرہ کی وصولی رعایا کے حقوق میں سے ایک ہے جس کا صدر مملکت مکلف ہے، لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ یہ باقی تمام فرائض و واجبات پر اثر انداز ہو کر اسے ختم کر دے۔ فقہائے امت نے طریق نبوی اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے امت کی حمایت و حفاظت سے متعلق خلیفہ کے فرائض مستنبط کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ عام پبلک مسائل جو خلیفہ پر لازم ہیں 10 ہیں۔ نمبر 1، دین کو اس کے ثابت اصولوں اور سلف صالحین کے اجماع کے مطابق محفوظ رکھنا۔ نمبر 2، جھگڑنے والوں کے درمیان احکام شریعت کو نافذ کرنا، ان کے جھگڑے کو چکانا تاکہ انصاف عام ہو، تاکہ ظالم زیادتی نہ کرے اور مظلوم کمزور نہ پڑے۔ نمبر 3، بچوں اور خواتین کی حمایت اور حفاظت تاکہ لوگ جان و مال کی فکر کیے بغیر پورے امن و امان کے ساتھ طلب معاش میں لگ سکیں اور سفر زندگی جاری رکھ سکیں۔ نمبر 4، شرعی حدود کا نفاذ تاکہ ایک طرف اللہ کے محارم کا ارتکاب نہ کیا جائے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق کو تحفظ ملے۔ نمبر 5، اسلامی حدود کی مکمل حفاظت اور اس کے لیے صحیح فوجی ساز و سامان اور دفاعی قوت فراہم کرنا تاکہ دشمن موقع پا کر گھس نہ آئے اور پھر کسی مسلمان یا معاہد کا خون بہائے یا کسی حرمت کو پامال کرے۔ نمبر 6، دعوت پیش کرنے کے بعد معاندین اسلام کے خلاف اعلان جہاد کرنا۔ معاندین یعنی دشمنوں کے خلاف اعلان جہاد کرنا، یعنی دعوت آپ نے پیش کر دی ہے، اب جنگ ہوگی، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر تیار ہو جائیں تاکہ اللہ کا دین اسلام تمام ادیان پر تمام دین پر غالب آ جائے۔ نمبر 7، بغیر کسی ظلم و زیادتی کے مال فے اور صدقات کو وصول کرنا۔ نمبر 8، بیت المال سے مستحقات اور عطیات کو بغیر اسراف اور بخالت کے یعنی بخیلی کے مقرر کرنا اور بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے وقت مقررہ پر ادا کرنا، نہ پہلے نہ بعد میں بلکہ جو وقت ہے اسی پر ادا کرنا۔ نمبر 9، باصلاحیت امانت دار اور خیر خواہ افراد کو جمع کرنا اور ان کے ذمہ اعمال و اموال سپرد کرنا تاکہ باصلاحیت افراد کے ذریعے سے اعمال صحیح طریقے پر انجام پائیں اور امانت دار افراد کے ذریعے سے مال محفوظ رہے۔ نمبر 10، خود امور اور مسائل کی نگرانی کرے اور حالات کا جائزہ لے تاکہ امت کی سیاست اور ملت کی حفاظت میں ترقی کے منازل طے کرے، لذت یا عبادت میں مشغول ہو کر دوسروں پر اعتماد نہ کرے، دوسروں پر ہی بھروسہ نہ کر لے۔ بالاختصار خلیفہ کے فرائض بیعت کے 2 شرائط حفاظت دین اور سیاست دنیا سے متفرع ہوتے یعنی نکلتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ہیں جن کا یہ خلیفہ ہے۔ علامہ ماوردی اور فرہ ہم عصر ہیں، فرائض خلیفہ سے متعلق ان دونوں کی تعین ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہے، یہ ان دونوں کا اجتہاد ہے جو ان کے دور میں امت کی ضروریات کے مطابق تھا، لیکن یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ایک عالم نے امت کے جو حقوق شمار کرائے ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے، خواہ وہ فضیلت اور وسعت علم میں کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، اور اس موضوع سے متعلق اس کی نگاہ کتنی ہی وسیع اور ہماگیر کیوں نہ ہو، اور وہ معاصرین ہی میں سے کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ صدیوں قبل کے آراء و اجتہاد پر اکتفا کیا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ خلیفہ کے فرائض کی تعین مذکورہ بیعت کے دونوں شرطوں یعنی حفاظت دین اور سیاست دنیا کی بنیاد پر کی جائے اور علماء امت کی کمیٹیاں اپنے دور کے لوگوں کے لیے اس کام کو انجام دیں۔ یہ خلیفہ کے بعض فرائض ہیں جسے فقہائے امت نے بیان کیا ہے۔ عصور اور ازمان میں تطور یعنی زمانے میں ترقی کے ساتھ ان میں بھی تطور ہو سکتا ہے، ترقی ہو سکتی ہے، بشرطیکہ کہ یہ ترقی نصوص کتاب و سنت اور احکام دین کے مخالف نہ ہو۔
نمبر 3، مسلمانوں سے بیت المال کا حق وصول کرنا۔ خراج وصول کرنے والے بیت المال کے حقوق کو جمع کرنے کے لیے حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے مسلمانوں پر عائد شدہ حقوق حاصل کر لیے تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، اور اگر انہوں نے بیت المال کے حقوق کو وصول کرنے میں غلو سے کام لیا تو انہوں نے مال ادا کرنے والوں پر ظلم ڈھایا، انہیں نقصان پہنچایا اور ان کی طاقت سے بالاتر ان کو مکلف کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے حق کو حاصل کرنے میں غلو سے منع فرمایا ہے، اور زکوٰۃ میں لوگوں کا بہترین مال لینے سے منع فرمایا ہے، اور پھلوں کی زکوٰۃ وصول کرنے میں آسانی اور تخفیف کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 4، بیت المال سے مسلمانوں کا حق ادا کرنا۔ بیت المال سے مسلمانوں کا عطیہ یا تو براہ راست ہوگا، جیسے زکوٰۃ کو مستحقین پر صرف کرنا، خرچ کرنا، اور بیت المال سے زائد مال کو عطیات کے نظام کے تحت مسلمانوں کے مابین تقسیم کرنا، یا براہ راست نہ ہوگا، جیسے خدمات عامہ، پبلک سروس جو حکومت اپنی رعایا کے لیے پیش کرتی ہے، اس پر بیت المال سے خرچ کیا جائے گا۔ دونوں طرح کی عطیات میں لازم ہے کہ حق کو قائم رکھا جائے۔ براہ راست عطیات ظلم و زیادتی سے پاک ہوں، وہ اس طور پہ کہ مقررہ اصولوں کی مخالفت نہ کی جائے کہ بلا سبب اور کسی وجہ جواز کے بغیر کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ عطیات کو ان کے مقررہ وقت سے مؤخر کیا جائے، خواہ یہ تاخیر کارروائی کی پیچیدگی کی وجہ سے ہو یا ان رکاوٹیں کی وجہ سے جن کی وجہ سے وہ حضرات جو حق تلفی کے شکار ہیں ذمہ داروں تک نہیں پہنچ پاتے کہ وہ عطیات کی تاخیر یا قلت یا عدم وصول کے سلسلے میں بات کر سکے۔ اور اس طرح خدمات عامہ یعنی پبلک سروس کی شکل میں حکومت عوام کو جو عطیات پیش کرتی ہے اس میں یہ جائز نہیں کہ فرد معین کی منفعت پیش نظر ہو، بلکہ ضروری ہے کہ پوری امت کی منفعت پیش نظر رہے۔ اور بھی جو ہے ان قوانین کی شکیں ہیں، یہاں پہ ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، آئندہ درس میں اور بھی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کون سے؟